اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض اور ذمہ داریاں جو ان کے ذمہ لگائی ہیں ان سے قرآن حکیم میں آگاہ فرمایا، باخبر فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم ہمیں عبادت کے معاملے میں کچھ عبادات کو بطور فرض اور ضروری ہونے کی وجہ سے بار بار قرآن حکیم اس کی یاد دہانی کراتا ہے، تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اس عبادت کے کرنے کے فائدے، منافع اور اجر سے آگاہ کرتا ہے، اور اس عبادت کے چھوڑنے کے نقصانات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس میں بہترین مثال ہمارے سامنے نماز جیسی عبادت کی آتی ہے کہ کس طرح قرآن حکیم میں بار بار سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نماز جیسی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، باخبر کرتے ہیں، اہل ایمان کو آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے قائم کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور پھر جان بوجھ کر چھوڑنے کے نقصانات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو جس طرح نماز جیسی عبادت، روزے جیسی عبادت، حج جیسی عبادت، زکوٰۃ جیسی عبادت، جہاد جیسی عبادت، ان تمام عبادات سے اللہ تعالیٰ باخبر کرتے ہیں، اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہیں جو مسلسل تو نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی وقت کے اعتبار سے مجھ پر اور آپ پر وہ عبادات فرض ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں، اور اگر جس وقت وہ عبادات مجھ پر فرض ہو رہی ہیں، ضروری ہو رہی ہیں، ہم ان میں کوتاہی کریں گے تو جس طرح نماز کی کوتاہی پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، پوچھا جائے گا، اس طرح وہ عبادات جو کبھی کبھی میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اگر اس وقت ہم ان میں کوتاہی کریں گے تو ان پر بھی قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، سرزنش ہوگی، سزا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ تمہارا حق تھا، تم نے اس حق کو صحیح ادا کیا؟ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اس ذمہ داری کو صحیح طرح ادا کیا؟ یہ تمہارا فرض تھا، تم نے اس فرض کو اسی طرح ادا کیا کہ جس طرح دین نے تمہاری رہنمائی کی تھی کہ زندگی میں اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو تم نے اس طرح اس کو ادا کرنا ہے، اس طرح اس کو بجا لانا ہے۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ جس کو عام طور پر بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی شریعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو معاذ اللہ کوئی قرآن کا مسئلہ ہے ہی نہیں، حدیث کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ذہن یہاں تک چلا جاتا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا مسئلہ کہ جو مسئلہ تو دین کا ہو، شریعت کا ہو، قرآن حکیم کا ہو، حدیث کا ہو، اس امت کا ہو، پوری قوم کا ہو، ہر انسان کا ہو، اس مسئلے کو ہم اتنا ایزی لے لیں، اتنا آسان لے لیں، اتنے بے پرواہی کا شکار ہو جائیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی نماز کو ایسا سمجھ لے کہ جی نماز تو ایک انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، بس پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نہیں پڑھے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ نے تو یہ ذمہ داری دوسروں پر بھی ڈال دی کہ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، تم دیکھتے ہو کہ نہیں پڑھتا، تو تم پیار سے، محبت سے، حکمت سے، دانائی سے، اچھے انداز سے اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو نماز کا شوق دلاؤ، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات سے آگاہ کرو، تاکہ جس طرح تم اللہ کو راضی کرتے ہو نماز ادا کر کے، اسی طرح تمہارا وہ بھائی بھی اللہ کو راضی کر لے سجدہ کر کے۔ تو جس طرح نماز کے چھوڑنے کے بارے میں کوئی عقیدہ بنا لے کہ جی نماز تو انسان کا ذاتی معاملہ ہے، تو بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا یہ ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ خدائی معاملہ تھا، یہ خدائی معاملہ تھا، یہ دین کا معاملہ تھا۔ بالکل اسی طرح جب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوتا ہے اور دیا جاتا ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں میں سے
ان لوگوں کا انتخاب کر لو، ان لوگوں کو منتخب کر لو، ان لوگوں کو چنو، اور ان لوگوں کو اپنی رائے کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی حیثیت کے ساتھ، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ ان کو اپنا مقتدا بناؤ، پیشوا بناؤ، تاکہ آنے والے کل کو وہ مقتدا اور وہ پیشوا اور وہ رہبر اور وہ رہنما آپ کے لیے بھی اچھے کام کر سکیں، آپ کے ملک کے لیے بھی اچھے کام کر سکیں، آپ کی قوم، آپ کی امت کے لیے بھی اچھے کام کر سکیں، آپ کے محلے کی غریب اور بیوہ کے لیے بھی اچھے کام کر سکیں، اور آپ کی کوئی پریشانی ہو تو آپ کی پریشانی اور دکھ درد میں بھی وہ لوگ شریک ہو سکیں اور اس کا ازالہ کر سکیں۔ یہ ہے دین کا طریقہ کار۔ جس دین کے طریقہ کار کو اتنا بہترین اور خوبصورت بنا کر اس امت کے سامنے پیش کیا کہ اگر اس معیار کو دیکھ کر امت عمل کر لے تو یہ ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، یہ فساد، یہ نفرتیں، یہ حقارت، یہ تنگ دلی اور یہ جتنی بھی قتل و غارت اور یہ سب کچھ جو ہماری آنکھیں آئے روز دیکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی کیا، ہمیں کون سی وہ معتبر اور کون سی وہ برکت والی سیاست قرآن حکیم نے اور حدیث نے سمجھائی ہے کہ جس میں لفظ تو صرف 5 ہی ہیں نا، حرف تو صرف 5 ہی ہیں، ایک سین ہے، ایک یا ہے، ایک الف ہے، پھر سین ہے، پھر تے ہے یا تا ہے، یہی لفظ بند ہے نا۔ سیاست کے اندر 5 حروف ہیں، اور یہ ایک حرف کہاں اللہ کے حبیب نے استعمال کیا؟ کانت بنو اسرائیل تسؤہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کا ہر نبی ان کے سیاسی امور کو اس طرح ادا کرتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا تھا۔ ہر نبی دین کے اس شعبے کو اس عمدگی کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اور بلائی کے ساتھ وہ ادا کرتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے تھے امت میں۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں، میرے بعد میری امت کے صالحین، میرے امت کے متقی، میری امت کے اہل دانش، میری امت کے علم رکھنے والے، درد رکھنے والے اور شعور رکھنے والے، دین کی فہم و فراست رکھنے والے، دنیا کی سوجھ بوجھ رکھنے والے، اس طرح کے لوگ تو قیامت تک آئیں گے۔ اب اس طرح کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فریضے کو نبھائیں گے، لیکن وہ ہیں نبھانے والے، ان کی ذمہ داری یہ ہے۔ عام پبلک کی، میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو ہم ذمہ داری نبھانے کے لیے منتخب کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اعلیٰ صفات موجود ہیں کہ جن اعلیٰ صفات کی قرآن حکیم نے رہنمائی کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ مقتدا اور پیشوا کیسا ہونا چاہیے، رہبر اور رہنما کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہ صرف 5 حرفوں کا مجموعہ نہیں، یہ تو ایک پورے کا پورا نظام ہے، پورے کا پورا نظام ہے کہ اس شخصیت کے اندر کچھ 5 حروف والے اور لفظ بھی اس کی شخصیت میں اترے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، ملے ہوئے ہوں، اس کے رویے سے ان 5 حروف والے لفظوں کی جھلک نظر آتی ہو۔ ان میں ایک لفظ عبادت ہے، ایک لفظ دیانت ہے، ایک لفظ سخاوت ہے، ایک لفظ شجاعت ہے، ایک لفظ امانت ہے، ایک لفظ خلافت ہے، ایک لفظ نفاست ہے، ایک لفظ وجاہت ہے، اور ایک لفظ ضمانت ہے، ایک لفظ شہادت، حق کی شہادت ہے، اور ایک لفظ وکالت ہے، ایک لفظ فراست ہے، ایک لفظ عدالت ہے، ایک لفظ ظرافت ہے، ایک لفظ اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ تمام لفظ جو میں نے گنوائے ہیں، ان تمام لفظوں میں 5 ہی حروف ہیں۔ جیسے سیاست کے لفظ میں 5 حروف ہیں، ان تمام لفظوں میں 5 ہی حرف ہیں۔ یہ 5 تقاضا کرتے ہیں کہ جو اس شعبے کے اندر دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کے اوپر لوگ اس کو اس شعبے کے لیے منتخب کرتے ہیں، تو وہ منتخب کرنے والے دیکھے تو صحیح کہ واقعی یہ عبادت کرتا ہے یا عبادت سے بغاوت کرتا ہے۔
عبادت کرتا ہے یا بغاوت کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا پیشوا اور مقتدا اپنی ذاتی عبادت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب مسلح پر کھڑا ہوتا تھا تو مسلح گیلا اور تر ہو جاتا تھا، گیلا اور تر ہو جاتا تھا۔ وہ صرف اپنے لیے تو نہیں مانگتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اتنے لوگوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اتنے لوگوں نے مل کر مجھے منتخب کیا ہے، اور کل قیامت کے دن ان سارے لوگوں میں سے ایک ایک کی ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس کی آنکھیں برستی تھیں، زمین گیلی ہوتی تھی، اور اتنا اللہ کے سامنے عاجز کہ یوں محسوس ہوتا تھا اس کو کہ میری کمر پر اتنا بوجھ رکھ دیا گیا ہے کہ جس سے میری کمر کبڑی ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منتخب فرمایا تو ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت انہی سے پوچھیں۔ خود فرما رہے تھے کہ آپ نے میری کمر کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا ہے کہ میں اس بوجھ کو سخت محسوس کرتا۔ رویہ کیا تھا؟ رویہ یہ تھا کہ جس دن منتخب ہوئے اگلے دن اگر بازار میں یہ آواز لگی ہے، کسی نے لگائی ہے کہ الاجیر، مجھے خدمت گزار چاہیے، مجھے مزدور چاہیے، مجھے وہ چاہیے کہ جو میرا کام کر سکے، تو اس کام پر لبیک کہنے والی آواز کس کی آواز تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ انا الاجیر، میں کام کروں گا، آپ بتائیں تو صحیح، میں خدمت کروں گا۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ میں کام کروں گا، میں خدمت کروں گا، نہ، یہ تو ہر ایک کہتا ہے ہمیں منتخب کرو ہم کام کریں گے، ہمیں منتخب کرو ہم خدمت، یہ تو سارے کہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کر کے دکھایا۔